ہمارے درمیان ڈاکٹر نواز دیوبندی تشریف فرما ہے. میں آپ کی تشریف آوری کے فوری بعد گواہ اسٹوڈیو پہ خدم رجا فرمایا. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب. شکریہ. اور شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. اس میں فاضل صاحب آپ کا کہ میری ساری اسکولنگ ماڈرن ایجوکیشن پر بیسڈ ہے. پھر مطلب یونیورسٹیز سے میرا تعلق رہا ہے، تو اس لیے میں اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق دارالعلوم سے تعلیمی کوئی نہیں ہے. بہرحال میں اس سرزمین کا، اس خطے کا، اس شہر کا رہنے والا ہوں، تو وہاں سے فیض یافتہ تو ہوں، ان در و دیوار سے، ان گلی کوچوں سے. تو دیوبندی جو ہے یہ تو میری وطنیت ہے. چونکہ فراق گورکھپور کے تھے تو گورکھپوری ہو گئے، داغ دہلی کے تھے تو دہلوی ہو گئے، ہے نا. تو اس طرح سے مطلب میرا وطن دیوبند ہے، لیکن میرا تعلیمی سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے نہیں ہے. بہرحال میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس بستی، اس دیار میں پیدا ہوا، اور یہ بد نصیبی ہے کہ میں نے وہاں سے وہ اکتساب علم نہیں کیا. البتہ مجھے اس کا قلق رہتا ہے، اور میں اپنی اس بد نصیبی کا ماتم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر دارالعلوم کے در و دیوار کے سائے سے گزرتا ضرور ہوں کہ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ ساری دنیا، پوری دنیا آ کر کے وہاں سیراب ہوتی ہے، اور میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور میں نے وہاں سے اکتساب علم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں، چونکہ دارالعلوم میں داخلے کی عمر نہیں ہے کوئی، دارالعلوم میں داخلے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. دارالعلوم بالکل عجیب و غریب ایک ادارہ ہے کہ دارالعلوم ہندوستان کا سب سے پہلا ادارہ ہے جو ڈونیشن بیسڈ ہے. پہلے راجہ، مہاراجہ اور نواب مدارس چلایا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ تمام لوگ برٹشیر کے خلاف تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور راجہ اور مہاراجہ سب انہیں سپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ چندے پر مطلب ایک آدھارت ایک ادارہ بنایا اور وہاں یہ شروع کیا. تو انہوں نے یہ بھی کیا، اور پھر عمر کی قید نہیں رکھی. آج بھی دارالعلوم میں بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ داخلہ لیتے ہیں. میں اکثر ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات کر رہا تھا، وہ پی سی ایس تھے، ریٹائرڈ ایس ڈی ایم تھے، اور دارالعلوم میں داخلہ لیے ہوئے. تو بہرحال میں بھی آپ کو یقیناً اس بات کا افسوس ہے، پچھتاوا کہ آپ نے وہاں سے علم حاصل نہیں کیا، مگر اس کا شاید آپ نے کفارہ ادا کیا. آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں یا ان کے سوانحات وغیرہ کوئی کتاب لکھی آپ نے؟ نہیں، ویسے تو ماشاءاللہ جو کفارے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس میں یہ کیا میں نے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے مختلف عنوانات طے کیے. تو اس میں بڑی عجیب بات ہے، ادبی دنیا بھی بڑی کیسی ہے. انتقال ہو گیا، ان کا نام لینا اچھا نہیں ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے، بڑے مشہور. ایک دن میرے سے کہنے لگے تو کرتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں فی الحال پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا موضوع ہے تیرا؟ میں نے کہا میں نعت پاک پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. استغفر اللہ فرمانے لگے کہ بھئی تو یار بے وقوف آدمی ہے، نعت پاک پر کیا، ادب پر کچھ کام کر. اور میں نے کہا کہ جی ادب میں ظاہر ہے نعت پاک بھی ادب میں آتی ہے. تو کہنے لگے کہ ادب میں کچھ مقام حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت کفر بہت ضروری ہے. تو بہرحال پھر مجھے یہ احساس ہوا. تو میں نے پھر جب پی ایچ ڈی کیا تو میں نے دارالعلوم دیوبند کی اردو صحافتی خدمات پر پی ایچ ڈی کیا تھا چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی سے. اور 1990 میں مجھے پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی تھی. امیر اللہ خان شاہین صاحب میرے سپروائزر تھے. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے میرا وائیوا لیا تھا. تو مجھے 1990 میں یہ عنوان ملا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم جو ہے ہاں وہ آپ کا قطع کلام ہوتا ہے. پھر مجھے یاد آیا، پھر میں نے سن 1993-94 میں کام شروع کیا. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا سوانح علماء دیوبند کا. اور میں نے 1500 صفحات
پر مشتمل 2 جلدیں شائع کی سوانح علماء دیوبند کی. اتفاق یہ رہا کہ پھر میری مصروفیات، میری تعلیمی زندگی، یعنی کہ مجھے شوق ہے اسکول بنانے کا، وہ بھی بیٹیوں کے، میں اس طرف چلا گیا اور پھر اس میں بہت منہمک ہو گیا، تو میرا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن پھر میں نے 2 جلدیں لکھی تھی جی. اور ماشاءاللہ وہ بہت مقبول ہوئی، بلکہ بنگلہ دیش میں تو وہ بنگالی میں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے دیوبند کی صحافت پر پی ایچ ڈی کی ہے جی. تو حیدرآباد کی صحافت کے لیے کافی مشہور ہے. جی. تو حیدرآبادی صحافی یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ صحافت میں دیوبند کا کیا مقام ہے، کیا کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چونکہ میں نے دارالعلوم دیوبند کی اردو صحافت پر کام کیا تھا، اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں گواہ کا پرانا بہت دیرینہ قاری ہوں. میں نے جس زمانے میں ابتدائی زمانے میں حیدرآباد آنا شروع کیا تھا، تو فاضل حسین صاحب کا یہ جو گواہ ہے وہ مجھے میسر آتا رہا ہے اور میں اس کا قاری رہا ہوں. البتہ دیکھیے، صحافت جو ہے، دارالعلوم دیوبند کی صحافت کا معیار یہ ہے کہ دارالعلوم سے جو فضلہ ہوتے ہیں، فارغین ہوتے ہیں، ان کا مقصد علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ علم دین کے فروغ کے لیے کوئی نہ کوئی معاشی یا ادبی سلسلہ ضرور شروع کرتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ مدرس ہو جاتے ہیں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں، مصنف ہو جاتے ہیں، مقرر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگوں نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد پھر صحافت شروع کی. اور یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ آج بھی جو زبان دانی ہے جی، وہ مدارس کے پڑھے ہوئے لکھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس سے واقف ہے، چونکہ وہ زبان جو ہے، اس الفاظ جو ہیں، ان کی گہرائی سے، ان کے مصادر سے، ان کی ابتدا سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں. انہیں پتہ رہتا ہے کہ لفظ عربی کا ہے، فارسی کا ہے، اردو کا ہے، سنسکرت کا ہے. تو ان لوگوں نے جو پھر صحافت کی تو وہ بامقصد صحافت کی. اس زمانے میں، ابتدائی زمانے میں، چونکہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا مسئلہ تھا، تو بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا. تو اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ پر بہت زبردست کام کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیوائیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ان کی شادی ہونا بری بات سمجھی جاتی تھی. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، تو پھر اس میں یہ ہونے لگا کہ ان بیواؤں کی شادیاں ہونے لگی. تو ایسے میں دارالعلوم دیوبند کے فارغین نے جو صحافت شروع کی ہے، اس میں زیادہ تر اصلاحی پہلو بہت زیادہ شامل ہیں. دین کا تحفظ بھی ہے، معاشی اور سماجی اعتبار سے جو لوگ خرابیوں میں مبتلا ہیں ان کو اس سے بچانا بھی ہے، نئی نسلوں کو بچانا ہے، عورتوں کو، مردوں کو. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سماجی اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے علماء دیوبند نے بہت شاندار صحافتی خدمات انجام. تجلی کا ذکر آتا ہے اکثر عامر عثمانی صاحب کا، جو جی عامر عثمانی صاحب بہرحال دارالعلوم کے فرزند رہے ہیں اور وہیں سے فراغت کی، دیوبند کے رہنے والے ہیں. اور تجلی ایک زمانے میں، تجلی کی تا سے لے کے یا تک بڑا عجیب کمال تھا عامر عثمانی صاحب کا کہ سارا رسالہ خود لکھتے تھے، خود ترتیب دیتے تھے، اور اکیلا آدمی تھا جو تا سے لے کے یا تک خود تیار کرتا تھا. مسجد سے میخانے تک ان کا بڑا، ساری سب چیزیں جتنی بھی ہوتی تھی، مسجد سے میخانے تک ہے، اور جتنے بھی ان کے مضامین ہوتے تھے تو بہت مقبول تھے، اور اکیلے آدمی کی بنیاد پہ تجلی بکتا تھا. تو داماد بھی حسن الہاشمی صاحب بھی جو ہے وہ تو بہت بعد میں آئے، جب عامر عثمانی صاحب کا انتقال کو بھی بڑی مدت ہو گئی تھی. انہوں نے دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر اسے جاری ساری نہیں رکھ سکے.
اور لیکن آج بھی اس کی کاپیاں لوگوں کے پاس سرمایہ کی طرح محفوظ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے علماء دیوبند کی تاریخ لکھی ہے اور ہمارے یعنی جنگی آزادی غدر کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں علماء دیوبند کا جو کنٹریبیوشن رہا, جو قربانیاں رہی, اسے شاید فراموش کیا جا رہا ہے. تو جس طرح سے جیسا آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے آپ کا, وہ کیسا نئی نسل تک ہم پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کی قربانی سے واقف ہو سکے؟ دیکھیں, یہ تو اس صحافتی خدمات کا ایک پہلو ہے, ایک رخ ہے نا. صرف ایسا ہی نہیں کہ علماء دیوبند نے صرف ہندوستان کی آزادی کی جنگ کے لیے ہی صحافت کی ہو, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بنیادی مقصد دین کی اشاعت, اسلام کی ترویج و ترقی اور اصلاح معاشرہ رہا ہے. اب ان ساری چیزوں کی جو اس زمانے میں جو ضرورتیں تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا. اگر انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی لڑائی کے لیے قوم کو, نئی نسلوں کو تیار کرنا ہے, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, مالی طور پر, انہوں نے وہ بھی کام کیا. اور جو اس وقت سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کام کیا. بہرحال یہ تو ایک عنوان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہوا ہے تو وہ بہرحال بڑی قدر و منزلت کی بات ہے. اور یہ ایک بات اور ہے فاضل صاحب کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ پروفیشنل صحافی نہیں تھے. اب جیسا شاعری, آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ میں ایک شاعر چھپا ہوا ہے, تو جو اشعار جو ڈھلتے ہیں لیکن الہامی کیفیت پہ آتے ہیں؟ دیکھیے, آپ کا ایک سوال تھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں. جی. تو وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ پوچھتے وہ کیا ہے, غالب کون ہے؟ غالب کون ہے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائے کیا. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائے کیا. بیسیکلی چونکہ میں جس بستی, جس دیار کا رہنے والا ہوں, تو وہاں اردو کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے اور شعر و سخن کا ایک ماحول موجود ہے. تو میرے بڑے جو بھائی تھے, عمر دراز عمر ان کا نام تھا, تو وہ خود شاعر تھے اور ہمارے یہاں بزم گلزار ادب ایک انجمن تھی, تو وہاں اس کی ماہانہ نشست ہوا کرتی تھی, طرح مصرع دیا جاتا تھا. تو ہم بھی بھائی کے ساتھ چلے جاتے تھے, چھوٹے سے تھے جی, تو وہاں جاتے تھے, سنتے تھے. اور وہ ہے نا کہ اسٹیشن پہ رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے, تو وہاں جاتے آتے ہم بھی کچھ کہنے سننے لگے. تو جب میں نے غور کیا تو میں غالباً 6th یا 7th کلاس میں تھا جی, جب میں نے پہلا شعر کہا. تو یاد ہے آپ کو پہلا شعر؟ پہلا شعر میں نے یہ کہا تھا کہ آنکھوں میں ہونا اشک تو بتلاؤ کیا کریں. اس کا ایک مصرع تھا کہ آنکھوں میں ہونا اشک تو بتلاؤ کیا کریں. تو بہت ابتدائی زمانے کی بات ہے یہ, تو اس لیے میرے یاد بھی نہیں ہے. تو پھر ہم ان نشستوں میں جانے لگے, تھوڑا سا ہمیں بھی شدھ بدھ ہونے لگی. جو مصرع ہوتا تھا اس پہ ہم بھی کوشش کرتے تھے الٹی سیدھی. اور میں نئی نسلوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ شعر و سخن کی جو دنیا ہے اس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں, ایک سننا اور ایک پڑھنا. آج نئی نسل کی بدنصیبی یہ ہے کہ نہ تو پڑھ رہی ہے نئی نسل, نہ سن رہی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھا, کسی شاعر کو سنا, اسی کی کچھ نقل سیکھی. ہو یہ مشاقی چاہتا ہے, بہت ریاض چاہتا ہے یہ فن. جتنا پڑھیں گے, جتنا سنیں گے, اتنا اچھا آپ کہہ پائیں گے. اچھا, جب اندر کچھ ہوگا, یہ بالکل ہارڈ ڈسک کی طرح ہے,
جو کچھ اندر مال ہے تبھی باہر نکلے گا جب آپ کچھ پڑھے ہوئے ہوگے. تو ہماری نئی نسلیں پڑھ بہت کم رہی ہیں, کہہ بہت رہی ہیں. تو اس لیے نئی نسلوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ پڑھیں اور سنیں. تو بہت مدتوں تک تو ہمارا کام تھا پانی پلانا نشست میں, جوتے سیدھے کرنا, دری بچھانا, گاؤں تکیا لگانا. تو بڑے پاؤں دابنے پڑتے ہیں تب کچھ آتا ہے. تو آج تو لوگ یہ کام بہت مشکل سے کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بھی عطا فرمائی. آپ نے کسی سے اصلاح لی کوئی آپ کے؟ نہیں, میرے استاد میرے بڑے بھائی تھے, عمر دراز ان کا نام تھا, اور وہی میرے استاد تھے اور مجھ سے بڑے تھے. حالانکہ میرے خاندان میں اور کوئی شاعر نہیں تھا. میرے والد صاحب تو زمیندار تھے, ان کو شعر و سخن سے ایسی محبت اور تعلق نہیں تھا, بلکہ یہ جو پوری رات کی شب بیداری ہے مشاعروں کی, اس سے بڑے مطلب ہے کہ کبیدہ خاطر تھے. یہ کہتے تھے کہ بھئی نہ پڑھنے کے نہ لکھنے کے کس کام میں لگ گئے ہو تم. لیکن میرے بڑے بھائی جو تھے وہ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. رفتہ رفتہ ہم بھی شعر کہنے لگے, نشستوں میں جانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آواز مجھے اچھی دی تھی اس زمانے میں, جیسا لوگ کہتے ہیں. تو پھر میری پذیرائی ہونے لگی. پھر ہمارے شہر سے تھوڑا سا فاصلے پر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے کھتولی, وہاں سب سے پہلا میں نے ایک مشاعرہ پڑھا تھا جو اپنے شہر سے باہر پڑھا تھا, اور پھر لوگوں نے پذیرائی کی. تو یہ جو پذیرائی ہوتی ہے فاضل صاحب, یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے جسے داد کہتے ہیں, عام طور سے لوگ الزام لگاتے ہیں تخلیق کا, میاں یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں, داد مانگتے ہیں. دیکھیے جسے داد کہتے ہیں, حوصلہ افزائی کہتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بھی عادت مبارکہ ہے نا. پہلے کہنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اے میرے معبود تو رحیم ہے, کریم ہے اور کرپالو ہے, دیالو ہے, تو بڑی شان والا ہے, تو ہی دینے والا ہے. پھر اس سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ اور انسانوں کی بھی فطرت ہے. تو تخلیق کار یہ چاہتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہو, اس کی حوصلہ افزائی ہو. جب میں پہلے مشاعرے میں گیا تو مجھے بڑی پذیرائی ہوئی, تو میرے اندر ایک نیا نواز دیوبندی مطلب تیار ہو گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سخن شناس لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب نئی آوازیں, نئی عمر کے نئے بچے سامنے آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں. آج آپ کو لگے گا کہ یہ بہت معمولی ہے, لیکن کل کو وہ کتنے بڑے ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ان کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہاتھ ان کی زندگی کو اتنی بلندیوں تک لے جائے کہ وہ بھی فخر کریں اور لوگ بھی فخر کریں کہ ہاں بھائی یہ بڑے لوگ. ڈاکٹر صاحب اب تو آپ جو ہے پورے بین الاقوامی مشاعروں میں یعنی ایک لازم سمجھے جا رہے ہیں, یعنی آپ کی شرکت جو ہے ضروری سمجھی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے آپ کا جو خوشگوار جو موڑ آیا ہے, یعنی قومی سطح سے بین الاقوامی سطح کے شعراء میں جب شمار ہوئے, تو یہ خوشگوار مرحلہ کب آیا تھا؟ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں فاضل صاحب آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سے بڑا سرفراز کیا کہ میں بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کا خدمت گزار رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت کا مطلب حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا, آپ کچھ بھی کر لیں لیکن حق تو ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میری کوشش رہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین اجر دیا. میں نے سب سے پہلے تو اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا. میں اپنی نئی نسلوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لوگ شعر و سخن کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی توجہ تعلیم پر نہیں ہوتی.
غیر تعلیم یافتہ آدمی بھی شعر کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھیے تعلیم یافتہ آدمی کی بات کچھ اور ہی ہے. تعلیم کی جو پالش ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے. آپ تجارت کریں، آپ سیاست کریں، آپ قیادت کریں، جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تب تک آپ نمبر 1 پر نہیں آ سکتے. تو میں نے سب سے پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. حالانکہ میں شعر ویر کہنے لگا تھا، پھر اپنے روزگار پر توجہ دی. جب میرے دونوں کام مکمل ہو گئے، جی میرا ماننا یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اگر ترقی کرنی ہے تو انہیں زندگی کا بہترین پہلے نقشہ بنانا پڑے گا، تب زندگی کی تعمیر مکمل اور شاندار ہوگی. ہمارے بچے بغیر نقشے کے ہی مکان بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا. اس کے بعد پھر 82 میں نے مشاعرے میں آنا شروع کیا تھا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 1982 میں نے مشاعروں میں آیا، اور 1986 میں نے لال قلعہ اور ڈی سی ایم کا مشاعرہ پڑھ لیا تھا. اور لال قلعہ اور ڈی سی ایم کا مشاعرہ اس زمانے میں یہ عروج سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے لال قلعہ اور ڈی سی ایم پڑھ لیا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی معراج ہو گئی. تو کتابوں میں لکھا جاتا تھا، اپنے مجموعہ کلام میں لوگ لکھتے تھے کہ میں نے ڈی سی ایم بھی پڑھ لیا اور میں نے لال قلعہ بھی پڑھ لیا. بلکہ مظفر نگر کی نمائش میں ہلال سہواروی ایک بہت طنز و مزاح کے مشہور شاعر تھے، وہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ یار تو نے سنا ہے کہ لال قلعے کا بھی مشاعرہ پڑھ لیا اور ڈی سی ایم کا بھی مشاعرہ پڑھ لیا. وہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ آدمی مشاعروں میں نہایت مقبول ہے اور 19 سال سے مشاعرے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں جا سکا، تو تیرا کوئی جگاڑ ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا جگاڑ ہے. کہنے کیا جگاڑ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے اللہ میاں سے جگاڑ کر رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابتدائی منزل سے ہی یہ شہرت، یہ عزت دی. پھر میں 1990 میں غیر ملکی سفر پر چلا گیا تھا. سب سے پہلے جشن قتیل شفائی میں دبئی گیا تھا انٹرنیشنل مشاعرے میں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ دنیا کے 30 ملکوں میں نے ہندوستان کی نمائندگی کی بحیثیت شاعر. اور ماشاءاللہ بہرحال آخری سرحد کو چھو آیا، 7 سمندر پار ہو آیا، تو یہ بڑا کرم اور فضل ہے. تو میں اس میں کوئی اپنی شاعری یا اس کسی ہنر کو دخل نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے بزرگوں کی شفقت ہے، تو اس کا کمال نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ شاعری تو مختلف ادوار سے گزرتی ہے، مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آج کے دور تک پہنچی ہے. اب آپ روایتی کلاسیکی شاعری پر زیادہ آپ کا رجحان، آپ کی جو غزلیں ہیں یا آپ کے جو دوسرا کلام ہے، ایک تو جو ہے بیچ میں ترقی پسند شاعری بھی آ گئی تھی پیچھے، جس نے جنازہ نکال دیا تھا اپنی شاعری کا. پھر ایک فلمی شاعری ہے جو بالکل تک بندی کے لحاظ سے جو کرتے ہیں. تو آپ یہ تمام بھیڑ بھاڑ کر اپنی اپنی شناخت برقرار رکھی ہے، تو اس کا کیا راز ہے؟ فاضل صاحب میں نے ایسا کوئی نقشہ تو ترتیب نہیں دیا، ایسا کوئی پلان تو نہیں بنایا کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے. بہرحال جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، انہی تینوں باتوں سے جو کچھ طبیعت پہ وارد ہوتا ہے اس کو شاعری بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اب وہ کس موضوع پہ بن جاتا ہے شعر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن میں کسی خاص خانے میں رہ کر میں نے شاعری نہیں کی، نہ میں نے اپنے آپ کو مذہبی شاعر بنایا، نہ میں نے اپنے آپ کو رومانی شاعر بنایا، نہ میں نے اپنے آپ کو فلمی دنیا کا شاعر بنایا، بلکہ ایک مجموعی طور پر میں نے شعر و سخن کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے مقبولیت بھی دی. اب آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں میں نوجوان تھا، اس زمانے میں میں نے ایسا
شعر کہا تھا کہ جو 70 سال کا آدمی کہہ سکتا ہے، اس شعر کو کہا تو جا سکتا ہے 20 سال کی عمر میں بھی، لیکن اس شعر کو جینا بہت مشکل ہے۔ ارشاد وہ میری بہت مشہور شعر ہوا تھا ایک کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ یہ شعر 18-19 سال 20 سال کی عمر میں کہا تو جا سکتا ہے، لیکن اس شعر کو اس جذبے کے ساتھ جینا بہت مشکل کام ہے۔ الحمدللہ میں نے جیا بھی اور یہ شعر بھی کہا۔ اسی طرح سے میری خوش نصیبی یہ ہے کہ جیسا آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اگر کسی کا ایک مصرع بھی زندہ رہ جائے تو وہ رام نارائن موضوع غالباً وہ نواب جو تھے وہاں کے لکھنؤ کے، کون تھے، سراج الدولہ یا کون تھے، ان کے مصاحب تھے، ان کے انتقال پہ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ ایک مصرع باقی ہے کہ دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ ایک مصرے نے مطلب وہ دوام حاصل کیا کہ رام نارائن موضوع کو ادب میں ایک باقاعدہ مقام حاصل ہے۔ میں اس میں اپنی خوش نصیبی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تو بہت لوگوں کو یہ میسر آ جاتا ہے، لیکن میری چھوٹی سی زندگی میں ہے، میرے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو لوگ گنگناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں یاد ہو نہ ہو کہ بھئی یہ کس کا شعر ہے، اچھا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے تخلیق۔ اگر تخلیق کار سے پہلے تخلیق کہیں پہنچ جاتی ہے تو خوش نصیبی ہوتی ہے۔ میرا بہت مشہور شعر ہے کہ انجام اس کے ہاتھ تھے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ دنیا کی بڑی بڑی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اور گواہ کے ٹائٹل میں کئی بار چھپا ہے۔ شکریہ۔ اور ایسے ہی آج کل ایک بڑا زبردست میری 4 لائنیں ہیں جسے اللہ نے اتنی مقبولیت دے رکھی ہے کہ آرٹیکل لکھنے والے، مضامین لکھنے والے، مطلب اناؤنسنگ کرنے والے، ٹی وی ڈیبیٹ میں شریک ہونے والے سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں روزانہ کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اللہ نے بڑا انعام سے نوازا، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہاؤس ہو، دنیا بھر کے لوگ شعر پڑھتے رہتے ہیں، وہ مطلب وزیر اعظم ہو، راشٹرپتی ہو، ممبر پارلیمنٹ ہو، تو انہیں چاہے یہ نام یاد نہ ہو کہ شعر کس کا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں، شعر پڑھا جانا چاہیے۔ نہیں، آپ کا ایک سمندر تھا جو طوفان سے خوش رہتا ہے، یہ بھی آپ کا جو 2 اشعار ہے کافی مشہور۔ جی میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے، جی ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے۔ جی میرا بھائی نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ جی تو بہرحال بہت سارے شعر ایسے ہیں الحمدللہ۔ میری ایک بہت مشہور غزل ہے جگجیت سنگھ نے گائی ہے، ایک ان کی البم آئی تھی۔ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ مجھے گانا بھی شروع کیا تو جگجیت سنگھ نے شروع کیا، جو غزل سمراٹ تھا ہندوستان کا۔ اور اگر کسی کو فقیر گنگنانے لگے اور مغنی گانے لگے تو بس سمجھیے کہ ہاں اس کا کام ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے سنت ہیں مراری باپو، آباد میں رام کتھا، جی ہاں، باپو کی کوئی کتھا ایسی نہیں ہے باپو جس میں میرا شعر نہ پڑھتے، اور باپو شعر بھی پڑھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ باپو اس کا مطلب اور مفہوم اپنے حساب سے، وید کے حساب سے، پران کے حساب سے، گیتا کے حساب سے، رامائن کے حساب سے، ہے نا، اس کے حساب سے لگاتے ہیں، لیکن وہ میرے اشعار پڑھتے ہیں اور
बापू ने ये किया कि अभी पिछले दिनों 2-3 साल पहले जितने अशार मेरे अपनी रामकथा में पढ़े हैं जी, उनको किताब बनवाया है। वाह तो एक किशन महेश्वरी, एक गुजराती लड़का है जी, उसको ये काम दिया, तो वो खुशबू महके, तो उसके उन्वान से उन्होंने वो किताब बनाई है। और दूसरे अभी एक मेरी नई किताब आई है, अनुपिंदर सिंह अनूप एक साहब हैं वहाँ पंजाब के, उन्होंने गुरमुखी में मेरी गजलों को तरतीब दिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को कोई साधु और संत, कोई फकीर गाने लगे, कोई मुगन्नी और गजल पढ़ने वाला गुनगुनाने लगे, तो वो तो खुशकिस्मती है। मेरी एक बहुत मशहूर गजल हुई जो जगजीत सिंह साहब ने गाई, उनकी एक एल्बम आई थी सहर जी, सहर में गजल गाई थी जगजीत सिंह साहब ने कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर बहके। तेरे आने की जब खबर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ, और आदमी छोटा सा हूँ, मामूली सा हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने नाम के साथ, नाम तो मेरे वालिद ने रखा और मोहम्मद नवाज रखा, और जो मोहम्मद नवाज हो, जो मोहम्मद का नवाजा हुआ हो, तो जाहिर है उसकी खुशनसीबी उसको अल्लाह नवाजता ही रहता है। बेशक। ये आपकी मकबूलियत, आपकी शायरी की मकबूलियत से मुतासिर होकर क्या कभी आपको बॉलीवुड वाला कोई ऑफर नहीं है? बहुत बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है जी, और कई बार, लेकिन मेरा जो मिजाज है जी, वो वहां से मुनासबत नहीं रखता। सबसे पहली मुश्किल तो क्या आती है फाजिल साहब, कि जो भी मीटिंग और सीटिंग होती है वो शराब की टेबल पे होती है, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाती। अच्छा, थोड़ी देर तो वो लोग ठीक ठाक बात करते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे उसमें आ जाते हैं, तरंग में आ जाते हैं। जी हाँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ, अब भी होता रहता है। और अभी पिछले दिनों भी एक डेढ़ इश्किया एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की, उसमें भी कुछ मेरी शायरी और पोएट्री थी। और एक अपर्णा सिंह ने अभी पिछले दिनों फिल्म बनाई थी इरादा जी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी हैं। तो मेरे ये जो मैंने 4 मिसरे सुनाए हैं कि जलते घर को देखने वालों, पूरी फिल्म ही यही थॉट है पूरी फिल्म का। तो लेकिन मुझे उस दुनिया से कोई शगफ नहीं है ना, मैं तो फकीरी में मस्त हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो रॉयल्टी पूछ लेता था। हाँ, ये भी एक आपने अच्छी बात कही। तो इरादा बनाई, और बनाने के बाद जब फिल्म रिलीज हो गई तब अपर्णा सिंह ने मुझे फोन किया कि नवाज भाई वो आपके 4 मिसरे है। हमने सबसे पहले फिल्म इसी 4 मिसरों से शुरू होती है और पूरी फिल्म इसी पर बेस करती है। लेकिन मैं तो इसको अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ। अरे भाई, अब कौन मतलब है कि इस मुकदमे में उलझता फिरे कि मुझे रॉयल्टी चाहिए। अल्लाह ने बतेरा दे रखा है, वो यही एजाज है कि भाई उन्होंने हमारे 4 मिसरे अपनी फिल्म में इस्तेमाल। ये दरअसल उर्दू की अहमियत का एतराफ भी है। जी जी, उर्दू शायरी का माने एक तरह उर्दू दुश्मनी का माहौल है, मगर जब बॉलीवुड उर्दू अपनाने के लिए मजबूर है। अगर अच्छी शायरी। फाजिल भाई देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, उर्दू और मजहब, दीन, दोनों बातें हमने मतलब कि बहुत मेहनत से शायद दूसरों तक नहीं पहुंचाई। जी। थोड़ी देर उर्दू में किसी उर्दू के दुश्मन से बैठ के बात कीजिए तो वो थोड़ी देर में वो पत्थर पिघल के मोम हो जाता है और कहने लगता है अरे भाई नवाज साहब, उर्दू का जवाब नहीं, उर्दू की मतलब शीरीनी का जवाब नहीं है, क्या मिठास है इस जबान में। तो बात ये है कि हमने उर्दू को मतलब मुनाजरे की जबान बनाया, है ना,
मुकाबले की जबान बनाया। तो हम तो बात करते रहते हैं लोगों से, तो इसलिए उर्दू का जवाब थोड़ा ही है। उर्दू तो बहुत लाजवाब जबान है। अब ये आप शायरी में तो माशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक ऐसा मुकाम मिला जो मुकाम रश कहा जा सकता है। आपने तालीमी मैदान में भी काफ़ी काम किया है और तालीमी तहरीकात के लिए भी आप काफ़ी जाने जाते हैं, कुछ इस बारे में आप असल में मुझे ये शौक बचपन से था जी। मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था जी। तो एक बच्ची और एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था। उस जमाने में 1 रुपए में 12 आने हुआ करते थे, और जो 50 पैसे आज होते हैं उसे 58 कहते थे हमारे इलाके में, और जो उसका 1/4 हिस्सा होता है उसे 54 कहते थे। तो मैं 8 आने में 2 बच्चों को पढ़ाता था, 4 आने। लेकिन ये पढ़ाना मेरी जरूरत भी थी और मेरा शौक भी था। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, तरबियत मेरे यहाँ प्रायोरिटी पर थी। आज की जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसकी बदनसीबी ये है कि उसमें निसाब तो बहुत है लेकिन तरबियत गायब है, और मेरा सारा फोकस तरबियत पे रहता था। मैं तरबियत को अव्वलियत देता हूँ, मैं तालीम को सानवी चीज समझता हूँ। तो इसलिए मैंने उस जमाने से ही मुझे तालीम से शगफ था। आबाद में बच्चों को पढ़ाता था, बड़ी मेहनत करता था और खुद भी मेहनत से पढ़ता था। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ काम वाम करने लगा, तो मुझे ये शौक था कि मैं कुछ तालीमी इदारे बनाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं तालीमी इदारे बनाऊं, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे बेटियों की तालीम पर काम करना चाहिए। चूंकि अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो आने वाली नस्ल खुद ब खुद पढ़ी लिखी हो जाए। सबसे शॉर्टेस्ट रूट मुझे नजर आया कि नई नस्लों को, आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता करने के लिए, तो मैंने बेटियों की तालीम पर काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी मकबूलियत अता फरमाई, बड़ी कामयाबी अता फरमाई। और एक और भी बात है, अगर बेटी तालीम याफ्ता हो जाए तो बहन तालीम याफ्ता हो जाएगी, बेटी बहन तालीम याफ्ता हो जाए तो बीवी तालीम याफ्ता मिलेगी, बहन बीवी बेटी बीवी ये तालीम याफ्ता हो जाए तो सास तालीम याफ्ता मिलेगी, ननद तालीम याफ्ता मिलेगी। और ये सब तालीम याफ्ता अगर होंगे तो जो समाजी तौर पर हमारे यहाँ खानदानों में बिखराव है, ये बिखराव कम होगा, है ना। ये सारे लोग मिलकर के अगर एक घर में अगर एक सास हो, वो अपनी बहू को बेटी समझती हो, बहू सास को माँ समझती हो, बहू अपनी ननद को बहन समझती हो, ननद अपनी भावज को बहन समझती हो, आप खुद देखिए। मैंने जन्नत देखी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसे ही घर में जन्नत होगी। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है तालीम निस्वा का, बेटियों को पढ़ाने का, ये घर को और समाज को और मुल्क को जन्नत बनाने के लिए है, और मैं उसमें बहुत कामयाब हूँ। बड़ी हद तक जो बेटियां मेरे यहाँ पढ़ती हैं, मैं उनकी तरबियत करता हूँ, और मैं उन्हें यही कहता हूँ कि बेटे, तालीम याफ्ता होने का मतलब जॉब ओरिएंटेड होना नहीं है, बल्कि बेहतरीन बेटी बनना है, बेहतरीन बहन बनना है, बेहतरीन बीवी बनना है। और अगर ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह मुल्क में, समाज में, घर में, सब जगह एक नई रोशनी आएगी। आपका एक प्रोजेक्ट या एक विजन ये भी है कि बिखरे हुए खानदान को एक करना है। एक आपका शेर बड़ा, ये भी काफ़ी ज़रबुल मिसल है, भाई से भाई के कुछ तकाजे हैं, भाई से भाई के कुछ तकाजे भी हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। तो मुझे वो बेटी पर शेर याद आ गया, मेरा एक बहुत मकबूल शेर है। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, एक आंखों के पास है,
ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. واہ, کوہ نور دور ہے, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. اسی پہ 4 لائنیں اور سناتا ہوں آپ. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی, دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی. واہ, ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی, ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں. کیا کہہ رہے صاحب. تو ہر ماں کو اچھی اولاد ملے, اسی کے لیے میں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں. اور ماشاءاللہ فاضل صاحب تقریباً 25-26 اداروں کی نگرانی کرتا ہوں, سرپرستی کرتا ہوں. ایک ادارہ میرا اپنا میرے اپنے بچوں کے لیے ہے, باقی ادارے میں نے بنائے ہیں تو میں وہ بنوا کے دیتا ہوں لوگوں کے اور چلواتا ہوں. نہ ان سے کوئی معاوضہ لیتا نہ کوئی تنخواہ لیتا, بس کسی کا ادارہ بنوا دیتا ہوں چلوا دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا ایک اور اسکول بن گیا. اور اگر اخلاص ہوگا تو آپ بنے کسی کا بھی, وہ فاضل صاحب کا بنے, پرویز صاحب کا بنے, اگر آپ مخلص ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں ہی کامیاب. آخر میں کہتا ہوں کہ دوپٹے کاندھوں پہ تھے اور سر کھلے ہوئے تھے. دوپٹے کاندھوں پہ تھے, دوپٹے کاندھوں پہ تھے اور سر کھلے ہوئے تھے, چراغ تاک میں رکھے تھے پر بجھے ہوئے تھے. چراغ تاک میں رکھے تھے مگر بجھے ہوئے تھے, پر بجھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت, ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت, ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت, ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھے ہوئے تھے. وطن پرستی ہمارے لہو میں شامل تھی, وطن پرستی ہمارے لہو میں شامل تھی, وطن پرستی ہمارے لہو میں شامل تھی. کہ مٹی چاٹ کے آنگن کی ہم بڑے ہوئے تھے. کیا بات, کہ مٹی چاٹ کے آنگن کی ہم بڑے ہوئے تھے. بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی, بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی, بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی. کہ سارے پیڑ زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے. کیا بات ہے صاحب. کہ سارے پیڑ زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے. شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز, شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز. خراب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے. شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز, خراب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے. ایک شعر اور ایک مقطع, ایک آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے, اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں, روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اور ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں, ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں, اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں, اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے, مٹھی کم پڑ جاتی ہے. آپ کا فاضل صاحب, آپ کے ادارے گواہ کا, آپ کے میگزین گواہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کے ناظرین سے
اور قارئین سے ملنے کا موقع دیا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. تمام حیدرآبادیوں کی جانب سے آپ کی صحت کامل، عمر درازی کے لیے ہم دعا گوئے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا کلام اسی طرح روشنی بکھیرتا رہے. آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک